موضوع اپنے مشمولات کے اعتبار سے اہم بھی ہے اور قدر وسیع بھی ہے، اور جب ہم سماج کا نام لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کی عام فہم میں تعبیر بھی کریں یا اس کو ڈیفائن بھی کریں۔ اس موضوع کے غیر جانبدارانہ تعبیر کی بات کی جائے تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ سماج بلا امتیاز تمام انسانوں کے باہمی تعلقات کا نام ہے۔ یہاں پہ جو فوکس کرنا ہے وہ ہے بلا امتیاز۔ ایک حقیقی انسانی سماج وہی ہے جس میں تمام انسانوں کو برابری کا درجہ حاصل ہو، سماج کے ہر فرد کو انسان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، وہ صرف ایک فرد نہ ہو، ایک نمبر نہ ہو، بلکہ اس کی ایز اے ہیومن بینگ اس کی امپورٹنس کو سمجھا جائے، ایکنالج کیا جائے۔ سماج میں موجود ہر فرد جب یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اس معاشرے میں بسنے والا ہر فرد انسان ہے اور اس کے انسانی حقوق کی ادائیگی اس فرد اور پورے سماج کے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے کہ وہ خود اپنے حقوق کے لیے سماج سے طالب رہتا ہے، تو پھر یقیناً سماجی مساوات کی راہ میں راہیں ہموار ہوں گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے ٹیررزم کی، اور اس کے ساتھ دی امپورٹنٹ فیکٹر ہیئر از ٹالرنس اور لیک آف ٹالرنس، جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جو ہم نے ابھی جو ہم نے ڈیفائن کیا سماج کو، اور اگر ہم غیر جانبدار نہ رہیں اس تعریف میں تو جو رویہ پنپتا ہے اور نمو اختیار کرتا ہے وہ عدم برداشت کا رویہ ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یقیناً برداشت کا رویہ ہی ہے جو سماجی ہم آہنگی کی منزل کا نقطۂ آغاز بھی ہے اور نتیجہ بھی ہے۔ نیکسٹ تھنگ، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے دیٹ از دی ایلیمنٹ آف کامنالٹیز، آئیڈینٹیفیکیشن آف کامنالٹیز۔ سماجی ہم آہنگی کے لیے جو اصول بنیادی اور ضروری حیثیت کا حامل ہے وہ ہے مشترکات کو ذریعہ ربط و تعلق قرار دینا، یعنی کہ ہم میں کون سی چیزیں کامن ہیں، کون سی مشترک چیزیں ہیں۔ سماج میں رنگ، نسل اور قوم کی بنیاد پر ہم آہنگی کو تلاش کرنا شاید قدرے آسان ہو، مگر افکار و نظریات اور مذہب کی بنیاد پر ہم آہنگی کا قیام مشکل ہے، کافی مشکل ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ کو اور مختلف اداروں کو۔ اگر ہم مشترکات کو دیکھیے تو کیا ہے ہمارے ہاں، یا ہمارے ہاں ہی نہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا کے انسان، مختلف قومیں، مختلف اقوام، مختلف ممالک کیا چاہتے ہیں؟ سچ بولنا، دیانتداری سے کام لینا، عہد کی پاسداری کرنا، دھوکہ دہی سے پیش نہ آنا، اور یہی وہ ہیں جو کہ فطری ضرورتیں ہیں یا فطری رویے ہیں جو انسانوں کے لیے، انسانوں میں مشترکہ ہیں۔ لہٰذا ہم ان فطری سماجی رویوں کی بنیاد پر سماجی ہم آہنگی کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ بے شک ہم سب میں نسل، قوم، رنگ اور مذہب کا فرق موجود ہے، لیکن کیا ہم سب کے درمیان یہ سماجی اقدار مشترک نہیں ہیں؟ کیا ہم سب یکساں طور پر یہ سب فطرتی اقدار کے طالب نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر ہمیں کیا چیز ہے جو روکتی ہے؟ یہی وہ مشترکات ہیں جنہیں ہمیں تلاش کرنے اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے so that we can form a unified society۔ اسی طرح سے
next element or next feature of harmony is the availability of human rights. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کا بہت زور ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے ہیومن رائٹس تو بہت عرصہ پہلے ہی ہمیں دے دیے تھے. صرف یہ ہوا کہ ہم بھول گئے اور ہم نے ان کو راستے میں کہیں گھما دیا. اب جب پوری دنیا ہمیں کہہ رہی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو واپس اپنی ہسٹری کو، اپنے مذہب کو، اپنی چیزوں کو واپس دیکھنا پڑ رہا ہے. اور حقوق انسانی کا بلا امتیاز تصور، انسانی مساوات کا حق، انسانی عزت و آبرو کی حفاظت، انسانی جان و مال اور جائیداد کی حفاظت، مذہبی آزادی کا حق، آزادی ضمیر کا حق، ضروریات زندگی کا انتظام، بچوں کے حقوق کی حفاظت، انسانوں کے معاشی و ثقافتی اور تعلیمی حقوق، یہ سب کے سب ہیومن رائٹس میں شامل ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں دیے ہیں. ہم بھول گئے ہیں جیسا کہ میں نے کہا، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان سب کے اوپر دوبارہ سے غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں. فار انسٹنس لیٹس لک ایٹ دی چلڈرنس رائٹس. ہم سمجھتے ہیں بچہ تو میرا ہے، ایون پیرنٹس تھنک کہ بچہ تو میرا ہے، میں جو چاہے اس بچے کے ساتھ کروں، جیسے مرضی بچے کو پالوں پوسوں، یہ میرا حق ہے. ہم بچوں سے ہی نہیں پوچھتے کہ بیٹا آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کوشش کریں تو ایون 2 year old kid would tell you کہ اس کی کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ایجوکیشن اسکولس میں کیا ہوا، اسکولس میں بچوں کے لیے پلے گراؤنڈس ہی ختم ہو گئے. کوٹھی اسکولس کا فیشن شروع ہو گیا. آل دی اسکولس ان دی ریزیڈنس جو کہ اسلام آباد میں تو ختم ہو گئے، بٹ دین دی پلے گراؤنڈس ختم ہو گئے. آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے وہ اور بھی دور چلے گئے، بٹ انشاءاللہ دیٹ ول کم بیک. پارکس نہیں ہیں بچوں کے لیے. یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو کہ بچوں کے رائٹس کے لیے ضروری ہیں. دین وی موو ٹو دا ویمن رائٹس. By women rights, I don't mean women marches at all. I mean equality with equity.